رہے ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمارا ملک اسلامی بنیادوں پر قائم ہوا تھا اور لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ ملک بنا، قربانیوں کے بعد کئی کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، کئی لاکھ شہید ہوئے، بے گھر ہوئے، اس کے بعد ہمارا ملک بنا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ ہو، نظام مصطفیٰ نافذ ہو، اور وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ دین کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہوں، چاہے وہ بازار میں ہوں، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے وہ اسمبلی میں ہوں، چاہے وہ عدالت میں ہوں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارا ملک بنا ہی اس لیے تھا، تو ان کی کوشش یہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ چونکہ دنیا لبرلزم کی طرف جا رہی ہے، ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے۔ ہمارا جو کل کا موضوع تھا اس کے اندر بھی میں نے بار بار عرض کیا تھا، روشن خیالی جو ہمارا موضوع تھا، اسلام اور روشن خیالی، کہ آپ ہمیشہ پہلے آپ کو وضاحت کرنا پڑے گی کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ اگر تو وہ شے اسلام کے خلاف ہوئی تو ہم ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، رد کر دیں گے، اور اگر وہ آپ کی چیز، آپ کا وہ نظریہ، آپ کی وہ فکر، آپ کی وہ سوچ اسلام کے مطابق ہوئی تو پھر ہم اس کو قبول بھی کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، پردہ اور لبرل۔ بھائی اگر تو آپ عورت کو حقوق دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے موضوعات کئی ایسے تھے اس ماہ مبارک میں کہ جو انسانیت پر، حقوق پر وہ باقاعدہ واضح طور پہ موجود تھے۔ اگر تو آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عورت پس رہی ہے اس معاملے میں کہ عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس معنی میں بات کرتے ہیں عورت کی، ہماری اسلامی بہنوں کی، خواتین کی، وومنس کی بات کرتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ جو بیسکس رائٹس آف وومن ہیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ اس معنی میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ خواتین پر ظلم اور تشدد نہ ہو، گھروں کے اندر ظلم اور تشدد نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت ساری اور مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، ہمارا معاشرہ جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب آئیے لیکن کی طرف۔ لیکن سے سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ ان تمام حقوق کی بات نہیں کرتے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جس میں ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ ان حقوق کی بات ہی نہیں کرتے سرے سے۔ جو بنیادی اسلامی بہنوں کے حقوق ہیں، جس کو ہمارا دین اسلام بیان کر رہا ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے، میں نے عرض کیا بیسکس رائٹس آف وومن، وہ تو آپ بات ہی نہیں کرتے۔ آپ تو بات کرتے ہیں عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اب اس آزادی میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کی مراد آزادی کی یہ ہے کہ بھئی عورت کو حقوق ملنے چاہیے، ان کو ایک باقاعدہ گھر کے اندر، خاندان کے اندر اس کے ایک منصب ہو، اس کی بات سنی جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ عورت کی آزادی کی بات کچھ اور معنی میں کرتے ہیں جس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی عورت اور مرد شانہ بشانہ چلیں، مرد اور عورت کا اختلاط ہو معاشرے کے اندر۔ آپ کہتے ہیں مرد کو حاکم بنا دو، ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ کہتے ہیں عورت کو آزادی دو، تو کسی بزرگ نے صحیح کہا تھا کہ معاذ اللہ یہ عورت کو آزاد نہیں کرنا چاہتے، اصل میں عورت تک پہنچنے میں آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو اسلام اجازت نہیں دے گا، بلکہ ہر جگہ پر اسلام آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی پابندی لگائے گا۔ چار دیواری اور چادر اور چار دیواری کا تصور ہمارے دین نے دیا تھا کہ ہماری اسلامی بہنیں، ہر اسلامی بہن اپنی جگہ پہ شہزادی ہے۔ میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی ہمارے عالم دین پر اعتراض ہوا کہ آپ کے ہاں آپ کی عورت سے شیک ہینڈ نہیں کر سکتے، آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے کسی عورت سے، اس نے کہا ہماری عورتوں سے تو ملا سکتے ہیں، آپ جب چاہیں جس عورت سے ہاتھ ملا دیں۔ اس نے اعتراض کیا کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو عالم دین نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا
انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو ملکہ ہیں کیا ان کو آپ کا ہر شہری ہر ایرا غیرہ وہ شیک ہینڈ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں کر سکتا، وہ تو ملکہ ہے، اس کو کیسے ہر ایرا غیرہ جا کے شیک ہینڈ کر سکتا ہے؟ تو عالم دین نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے، آپ کی صرف ایک ملکہ ہے جو بادشاہ کی بیوی ہے یا کہ اس کی بیٹی شہزادی ہے، اور ہمارا دین دین اسلام جو عورت بھی کلمہ پڑھ لیتی ہے، اسلام کی دائرہ میں داخل ہو جاتی ہے، اس کو ہمارا دین ملکہ کا درجہ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جس طرح تمہاری ہر عمل کا وہ ہر غیر سلام نہیں کر سکتا نا، شیک نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہماری ہر عورت ملکہ ہے، جو اسلام نے اس کو بیسک حقوق دیے ہیں، بیسک رائٹس، وہ اتنے اہم ہیں، اس منصب پہ اسلام نے اس کو پہنچا دیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ اس کو ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ اس کی عزت کے خلاف ہے، اس کی پاک دامنی کے خلاف ہے، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی عفت اس کے خلاف ہے۔ ہمارے لوگ بیچارے کئی ایسے ہیں براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں، وہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ ویسٹ کی بات کریں، ویسٹ کلچر کی بات کریں، وہاں تو عورت کو یعنی ٹشو پیپر کی طرح وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ کہہ لیں، اسلامی کہہ لیں معاشرہ، کہ جس کے اندر عورت کو ایک مقام دیا جاتا ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، اس کا کوئی وہ بیوی ہے، اس کا کوئی بھی درجہ ہے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر، ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر ایک عورت کو مقام دیا جاتا ہے، عورت کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، ورنہ باہر حالات اتنے کوئی خراب ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ گوگل پہ جا کے سرچ کرے، وہ پڑھے کہ کون سے ملک ہیں جو ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ٹاپ 10 میں کون سے ملک ہیں جس میں ریپ کیا جاتا ہے عورتوں کا، ایک دن کے اندر ان کی تعداد کتنی ہے۔ آپ ٹاپ 10 میں وہ ملک تلاش کریں جس میں عورتوں کے بیسک رائٹس ان کو نہیں دیے جاتے، ظلم اور تشدد اور بربریت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ٹاپ 10 کے اندر ہمارے ملک کا نام نہیں ہے، ٹاپ 20 کے اندر ہمارے ملک کا نام نہیں آتا۔ ہمارے جو دانشور ہیں وہ شام کے وقت آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو چونکہ پیسہ یہی ملتا ہے اسی کام کا، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے باہر کے ملکوں کے اندر عورت کی عزت نہیں رہی اور وہ وہاں پہ یعنی پبلک پراپرٹی سمجھی جاتی ہے عورت۔ یہ میں جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں، ہر بات کا ریفرنس میرے پاس موجود ہے، ایک نہیں، ایک بات پہ 10 ریفرنس حوالہ جات موجود ہے کہ وہاں پبلک پراپرٹی سمجھا جاتا ہے عورت کو۔ ہمارے ہاں عورت کو پبلک پراپرٹی نہیں سمجھا جاتا، ہمارے ہاں کسی دوسرے گھر کی عورت بھی ہو، اپنے گھر کی نہ بھی ہو، ہم کہتے ہیں یہ بھی میری عزت ہے، چونکہ یہ میری پڑوسی ہے تو یہ میری عزت ہے، ان کی عزت کا خیال رکھنا میرے اوپر لازم اور فرض ہے، چونکہ دین نے فرض کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو ماہ مدینہ نے تعلیمات دے دی ہیں وہ تعلیمات اور کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ 4200 کے قریب مذاہب اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، 4200، اور ان 4200 کے اندر میرا دین اسلام اس طرح چمک رہا ہے جیسے تاروں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور طرف جائیں۔ ہاں اگر آپ کو شوق ہے دلائل سے بات کرنے کا تو آئیے ہم سے فیکٹ پر بات کیجئے، دلائل سے بات کیجئے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کتنی عزت دی جاتی ہے عورت کو۔ اگر آپ دلائل سے بات کرنا چاہتے ہیں، اعداد و شمار کے مطابق بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو سینکڑوں ہزاروں اپنے جوان نہیں اپنے وہ بوڑھے دکھاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، جن کی کمر دوری ہو گئی ہے اور وہ اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ اور اگر پوچھو کہ بابا جی آپ اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہو، آپ کی تو بال سفید ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، کتنا جینا ہے؟ کہتا ہے بیٹا میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا۔ بابا جی کس کے لیے کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے گھر کے اندر میری بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کسی بیٹے سے پوچھو نا، نوجوان سے، کہ یار سارے تو کھیل رہے ہیں باہر، کوئی شراب کے نشے میں ہے، کوئی کلب جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک کے بچے نوجوان اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں میری بہن گھر کے اندر بیٹھی ہے، میں نے اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں،
مجھے بتاؤ ایسا کلچر دنیا کے اندر کہاں موجود ہے ہمارے ملک کے علاوہ؟ آپ نے میڈیا پہ چند دانشور بٹھا دیے پیسے دے کے، ہمارے ملک کا نام وہ بدنام کریں، غلط امیج وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے ملک کی اصل امیج یہ ہے کہ ایک واقعہ کوئی پیش آ جائے تو ہمارا میڈیا اس کو بنیاد بناتا ہے، پھر کہے گا پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے، حالانکہ پورے ملک میں وہ صرف ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں ہمارا میڈیا کہ باہر کے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ واقعہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ میڈیا پہ ایک واقعہ تم نے دیکھا ہے، ہم آپ کو ہر دوسرے گھر کے اندر ایسا واقعہ دکھاتے ہیں کہ جہاں بھائی شادی نہیں کر رہے، ان کی ایج گزرتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پہلے میں نے اپنی بہنوں کی شادی کر دی۔ آپ کو ایک واقعہ ملا، میں آپ کو ہزاروں لاکھوں واقعات دکھاتا ہوں، ہر گلی کا یہ، ہر دوسرے گھر کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں پہ باپ اور بیٹا اور شوہر اوور ٹائم لگا کے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ زخم آتے ہیں تو آ جائیں، لیکن ہمارے گھروں کی خواتین پہ ہاتھوں پہ زخم نہ آئیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سارا دن باہر رہیں، ساری رات باہر گزار دیتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں اپنے گھروں سے، دروازے سے باہر نہ نکلیں، وہ کسی مرد کے سامنے جا کے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جس یورپ کی تم بات کرتے ہو وہاں ہر روز کئی عورتیں ہاتھ پھیلا کے وہاں کھڑی ہوتی ہیں، کس نظر کا وہ سامنا نہیں کرتی۔ تو کیا اس میں عزت ہے؟ کہ ہمارے معاشرے میں عزت ہے کہ جس میں سارا دن مرد باہر پیسہ کماتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری گھر کی خواتین اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ گھر میں عزت سے بٹھاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہماری ہر اسلامی بہن اور اسلامی ماں، یہ ہر عورت اپنی جگہ پہ شہزادی اور ملکہ ہے، اس کو وہ درجہ حاصل ہے۔ آخری بات، اگر کسی کو شوق ہو تو میں نے عرض کر دیا، آپ نیٹ پہ جا کے لکھیے، کبھی کبھی نیٹ کو صحیح بھی استعمال کر لیا کریں، کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی صحیح بھی استعمال کر لیا کریں، ہر شے کے پازیٹیو اور نیگیٹو بینیفٹس ہیں۔ اب جائیں تو صحیح، تلاش تو کریں، آپ لکھیں تو صحیح۔ کسی جگہ پہ انشاءاللہ میرا چیلنج ہے، ہمارا ملک ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہوگا انشاءاللہ، نہ ریپ کے کیسز میں، نہ اس طرح کے دیگر معاملات میں۔ میں نے ایک جگہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو چار دیواری میں بند کر دیا ہے، اور یہ جملے ان کے ذرا چیک کیجئے گا نا، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ ہماری کئی اسلامی بہنیں آج کے، پہلے تو نہیں، جو پڑھی لکھی ہیں وہ کہتی ہیں بات تو ویسے صحیح کر رہے ہیں، تو بیٹا یہ بات بالکل صحیح نہیں کر رہے، صحیح بات وہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے ذرا ان کا یعنی ان کا برین واش کرنے کا انداز دیکھیے ذرا۔ وہ ایک یونیورسٹی اور کالج کی بچی کو پکڑیں گے، اسے سوال کریں گے، بچی مجھے بتاؤ کہ تمہیں گھر میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، باہر دیکھو بچی جو مرضی کرے، جہاں مرضی جائے، جہاں سے مرضی آئے، تو مجھے بتاؤ یہ والی آزادی ہے کہ وہ آزادی ہے؟ تو کئی ہماری بچیاں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں، واقعی بات تو صحیح کریں، ہم تو گھر کے اندر قید ہیں، حالانکہ قید نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں قید کا۔ تو وہ باتوں میں آ جاتی ہیں، کہتی ہیں بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا اب سارا دن گھر میں آپ کام کرتی ہو نا؟ جی میں کام کرتی ہوں۔ شوہر تو گھر کام نہیں کرتا؟ نہیں شوہر تو گھر نہیں کام کرتا۔ والد تو گھر میں کام نہیں کرتا؟ نہیں والد تو کام نہیں کرتا۔ بھائی تو گھر میں کام نہیں کرتا؟ نہیں بھائی تو نہیں گھر میں کام کرتا۔ دیکھو آپ کو نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ باہر دیکھو شوہر کو گھر میں برتن دھونے پڑتے ہیں، آپ باہر جاؤ تو بھائی کو برتن دھونے پڑتے ہیں۔ اب یہ برین واش ہو رہا ہے، ابھی ایک سیکنڈ میں انشاءاللہ ان کی دلیل کا رد ہو جائے گا۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم رد نہیں کرتے، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم ان کی بات میں آ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ذرا، جس نے یہ کہا کہ عورت گھر میں کام کرتی ہے تو وہ نوکر ہے اور مرد تو گھر میں کام نہیں کرتا، پہلی بات ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ جتنا کام ہمارے معاشرہ کا مرد کرتا ہے شاید دنیا میں کوئی نہ کرتا ہو، وہ باہر کے سارے کام مرد کرے گا، دنیا جہان کے کام مرد کرے گا۔ اور میں ایک تعداد ہے مردوں کی جن کو جانتا ہوں کہ وہ بیوی کیسی بھی رہے تو کہتے ہیں نہیں گھر کے میں بھی کوئی ہاتھ بٹا دیتا ہوں کام کے اندر، ایسے مرد ہیں ہزاروں لاکھوں ہیں۔ لیکن چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو میں نے کہا اگر عورت گھر میں کام کرے وہ کس کے لیے کام کرے گی؟ مختصر سی بات ہے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، والد کے لیے، شوہر کے لیے، اور یہ تینوں اس کے قریبی رشتے ہیں جو جان کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی دلیل کی مجھے سمجھ نہیں آئی،
کہ اگر عورت ان 4 بندوں کے لیے کام کرے جو اس کے خون کے رشتے ہیں تو آپ کو لگتی ہے وہ نوکر، اور وہی خاتون باہر آفس میں جا کے ہزاروں غیر مردوں کے لیے کام کرے، ہزاروں غیر مردوں کی غلط نظر اور نگاہ کا سامنا کرنا پڑے اس کو. اب پتہ ہے باہر جو عورتیں جاتی ہیں ان کو کیا کچھ برداشت نہیں کرنا پڑتا. میں نے کہا آپ کی عجیب لاجک ہے کہ باپ کے لیے عورت کام کرے تو نوکر ہے، اور باہر باس کے لیے کام کرے تو بڑی عزت ہے اس کی. مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون سی شعور اور عقل کی بات ہے کہ 4 مردوں کے لیے گھر میں کام کرنا جس میں اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ شامل ہے، جو وقت آئے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی بہن اور بیٹی کے لیے. آپ کہتے تو یہ نوکر بن گئی ہے، باہر وہ باس کے لیے کام کرتی ہے، غیر مردوں کے لیے کام کرتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی عزت کی بات ہے. تو آپ کی لوجک تو 1 منٹ سے پہلے رد کرنے کی لوجک ہے آپ کی. ایسی یعنی بے حیا قسم کی لوجک ہے آپ کی کہ جو ہماری عقل میں نہیں بیٹھ سکتی. اس لیے خدا کے لیے پردہ اور لبرل ہمارا موضوع تھا. ہمارا دین اسلام عورت کو قطعاً قید نہیں کرتا. ہمارا دین اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، شہزادی بنا کے رکھتا ہے اور ملکہ بنا کے رکھتا ہے. باقی جو گھر کے اندر کام ہے تو لازمی بات ہے عورت بھی کام کرتی ہے، مرد بھی کام کرتا ہے، اور مرد عورت سے کہیں زیادہ کام کرتا ہے. اس سلسلے کے اندر اگر کوئی بات کرنی ہو کسی نے، انشاءاللہ ہم ہر فورم کے اوپر ہم یہ والی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کسی اسلامی تعلیمات کے اوپر آپ آبجیکشن کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی زبان اس کا جواب دیا جائے گا.